لیکن ان کو کیا فرق پڑتا ہے؟ 1971 میں انہوں نے بنگلہ دیش انہوں نے کہا I want the soil of Bengal minus the Bengalis, we'll throw them in the Bay of Bengal. تو پھر آپ نے ملک رکھ لیا. اب بھی آپ وہی دہرانے چلے جا رہے ہیں خاکم بدہن. لیکن آپ کو پرواہ ہے؟ دھرتی ماں سے پیار ہے؟ سوال ہے. یعنی 17 سیٹوں والوں کو آپ نے وزیر اعظم بنا دیا. 180 سیٹیں جیتنے والا جو ہے وہ اڈیالہ جیل میں ہے. اور پھر آپ کہتے ہیں جی کانفرنس ہو. اور کانفرنس کیسے ہوگی بھائی جب آپ کا عبدالعزیز جو ہے لیڈر، جب سب سے بڑی پارٹی جو ہے وہ آپ کا ساتھ دے. ہم کرنے جا رہے ہیں APC انشاءاللہ. سر KPK میں آپ کی حکومت ہے، اگر کوئی آپریشن شروع ہوتا ہے، کوئی لانچ ہوتا ہے، کیا آپ کی اس میں انپٹ شامل ہوگی یا کوئی رضامندی شامل ہوگی؟ وہ رضامندی ہماری لیتے ہیں، وہ کسی اور کی لیتے ہیں رضامندی. اس پرائم منسٹر کو پتہ ہے کہ کیا ہو رہا ہے؟ اس پرائم منسٹر کو نہیں پتا بھائی کہ کیا ہو رہا ہے. وہ جب بل آتا ہے 5 سال ان کی اپنا اضافی کرتے ہیں اپنی میعاد کا، مدت ملازمت کا، تو ہمارے وزیر جو ہے قانون کو پتہ نہیں ہوتا تھا اور ہمیں یکدم آگے بل مارا ہے اور ہمیں پتہ ہی نہیں ہے اور وہ پاس ہو گیا اور 5 سال اپنی جو ہے مدت ملازمت توسیع کر دی. اگر اس طرح سے کرنا ہے اور آپ نے من پسند من مانی کرنی ہے اور اپنی ہی جبلت کو آپ نے قائم اور دائم رکھنا ہے تو PTI معاف کیجیے گا. اس کا آپریشن شروع ہوتا ہے تو PTI کا کیا رد عمل ہوگا اس پہ؟ دیکھیں آپریشن تو ابھی بھی ہو رہا ہے. ہمارے ساتھ نہیں ہوا 8 فروری کو 2024 کو آپریشن تو کر رہے ہیں. اب قوم اور ملک کے ساتھ روزانہ ہو رہے ہیں. ہمیں جلسے نہیں کرنے دیتے، ہمارے بندوں کو اٹھا دیتے. یہ فسطائیت کی انتہا ہے. کون سے آپ جمہور کی بات کر رہے ہیں؟ آپ اپنے آپ کو اور دہشت گردوں کو کیوں کمپیریزن کر رہے ہیں کہ آپریشن وہاں پہ بھی ہو رہا ہے اور یہاں پہ بھی؟ ہاں تو ہمارے ساتھ تو ہو رہا ہے آپریشن بھائی. دہشت گرد تو ہمارے اوپر پرچے دہشت گردی کے پرچے ہیں. میں کمپیئر نہیں کر رہا. کمپیریزن انہوں نے اس کو بے معنی بنا دیا ہے، دہشت گردی کو مذاق بنا کے رکھ دیا ہے. اصل میں ہونا تو یہی چاہیے تھا کہ قومی کنسنسس ہوتا اور دہشت گردوں کا کلا کما کیا جاتا. انٹیلیجنس نیٹ ورک کا ٹوٹل فیلیور ہے. میں کہتا ہوں وزیر کم از کم وزیر داخلہ، وزیر جو ہے ماشاءاللہ جبلت والے جو جب بولتے ہیں تو ان کی غلاظت نکلتی ہے، خواجہ آصف، کم از کم یہ تو مستعفی ہوتے اور کم از کم انٹیلیجنس نیٹ ورک کے ہیڈز جو ہیں یہ تو سارے مستعفی ہوتے اور ذمہ داری کسی کے اوپر تو ڈالی جاتی. ہمارا ملک آدھا ٹوٹا 1971 میں، ہم نے اس پر کسی کو سزا نہیں دی ہے. تو پھر ہم کیا شادیانے جو فیلئر ہے، سیکورٹی کا فیلئر آپ کہہ رہے ہیں، اس کے اوپر اتنے شادیانے PTI کیوں بجا رہی ہے؟ کون بجا رہا ہے؟ کون بجا رہا ہے؟ ہمارے تو دل خون کے آنسو روتے ہیں جو سپاہی مارا جاتا ہے. لیکن اس کی ذمہ دار کون ہے؟ اس کا ذمہ دار یہی ہے اسٹیبلشمنٹ جو نیٹ ورک ہے، ان کا انٹیلیجنس نیٹ ورک فیلیور ہے. ان کو چاہیے جواب دہی اس کی. ان کو چاہیے کہ یہ اس کو ایکسیپٹ کریں. اس وزارت داخلہ کو چاہیے اور اس وزارت جو ہے وہ جو کیا نام ہے اس کا، خواجہ آصف علی، ان کو چاہیے کہ وہ جواب دہی دے. پرائم منسٹر کو چاہیے کہ وہ جواب دہی دے. ایک ایک خون ہمارے لیے جو ہے ایک ایک کا جو وہ بہت قیمتی ہے. یہ خون ناحق جو جا رہا ہے یہ انہی کی بدولت جا رہا ہے. حکومت کی نااہلی اور یہ فسطائی حکومت اور جعلی جو ہے حکومت بنا کر انہوں نے مسلط کی ہے اس ملک پر، اس قوم پر. وہ بھائی جب تک اونرشپ نہیں دو گے لوگوں کی، اونرشپ دو گے تو ہی ملک چلے گا. آپ اونرشپ دینے کو تیار نہیں ہو پاتے. نظر نہیں آئے یہاں پہ اور سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف بھی نظر نہیں آئے. اس کی کیا وجہ آپ دیکھتے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو پتہ ہے چور ہے ان کے دل کے اندر. ان کو پتہ ہے ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے. خواجہ آصف جو بولتا ہے آگ برساتا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ڈاکٹر ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے. وہ یہ سارے ہارے ہوئے کو جو ہے دین کر کے یہاں مسلط کر دیا ہے. تو وہ عوام کی تو خوش نودی کی بات نہیں کریں گے. ایک قانون بتا دیں ان 3 سالوں میں جو ان کے پاس رہا ہے، ایک قانون بتا دیں جو عوام کی سہولت کے لیے انہوں نے کیا ہو. لیکن بلڈوز کرتے ہیں. ہمیں تو روز گالیاں دیتے ہیں. چلیں عوام کا یہ کچھ تو بھلا کر دو.